لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تالیف قلب، یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ نے اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن کو 100 اونٹ دیے۔ اسی طرح اشراف عرب کو ترجیح دی اور انہیں عطا فرمایا۔ ایک شخص بولا: اللہ کی قسم، اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مد نظر نہیں رکھی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ضرور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ سن کر چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو کر سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون انصاف کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی انصاف نہ کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اب کبھی اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤں گا۔ اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن، جن دو لوگوں کا یہاں ذکر آیا ہے، یہ لوگ وہ تھے کہ جن کے دلوں میں اسلام پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، تو آپ نے ان کو اور ان جیسے دیگر کچھ سرداران کو مال غنیمت میں حصہ زیادہ دیا اور عام لوگوں سے بڑھ کر دیا۔ تو ایک شخص جس کو کم حصہ ملا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ پیغمبر پر بہت بڑا الزام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں موجود تھے اور انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میں یہ خبر پہنچاؤں گا تاکہ ان لوگوں کا علم بھی پیغمبر کو ہو جائے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ نے اس پر جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی کا تذکرہ خود قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے۔ ایک مقام میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اللہ کا رسول ہوں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ ایک موقع پر بنی اسرائیل نے، اور ان میں ایک شخص تھا قارون، اس نے ایک عورت کو کچھ مال دے کر یہ کہا کہ تم تہمت لگاؤ کہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ عورت جو ہے اس پر تیار ہو گئی پیسہ لے کر، اس نے الزام لگا دیا بڑے مجمع میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کو یہ کس نے کہا ہے، اصل حقیقت بتلاؤ۔ جب اس نے بتلایا کہ قارون نے مجھے اس طرح پیسے دے کر کہا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی، تو قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا سزا میں، پیغمبر پر الزام لگایا۔ تو یہ شروع زمانے سے جو مختلف امتیں ہوا کرتی تھیں اپنے نبی کو اس طرح ستایا کرتے تھے۔ یہ جو آیت میں نے سورہ احزاب کی ذکر کی ہے، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پردے کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس پر ان لوگوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں، سب کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ حالانکہ پیغمبر تو حیا کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو اس طرح دور کیا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور ایک پتھر پر کپڑے اپنے رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اپنا عصا اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، ثوبی حجر، میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو اس طرح دیکھ لیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بے عیب ہیں، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے، ہم تو جھوٹا الزام لگاتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی اس واقعے کے ضمن میں کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جس نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی اس الزام تراشی سے بری فرمایا۔ تو اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کی قدردانی کرنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب یا ربی لک الحمد اللہم لا الہ الا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔